اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بار الہا بحق محمد وآل محمد۔ آج کی یہ سالانہ مجلس عزا 15 صفر المظفر مولا شرف قبولیت عطا فرما دیا۔ بانی مجلس بڑے بھائی پیر سید اقبال حسین شاہ، ان کے پسران اور خانوادہ کا جو اہتمام ہے مولا شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اس کا اجر و ثواب ان کے جتنے مرحومین ہیں، بالخصوص ان کے والدین، آبا و اجداد، رشتہ دار، دوست احباب اور آپ سب مومنین کے مرحومین، مولا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما۔ محمد وآل محمد کی شفاعت اور محمد وآل محمد کا دامن نصیب فرما۔ درود بلند آواز سے تلاوت فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سارے عاشق رسول ہیں، عشق رسول کا ثبوت دینا ہے بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی علی مشکل احمد کشائلی، مومن تے منافق دی پہچان، اچا نعرہ حیدری، علی علی حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود بلند آواز سے پڑھے محمد والا۔ مجلس پاک کا جو آغاز ہے وہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام صلی محمد والا میرے مولا کے فرمان سے میں یہ مجلس پاک شروع کر رہا ہوں۔ مولا کے ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے ابو حمزہ سمالی۔ یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ راوی ابو حمزہ سمالی ہے کہ میں نے ابو جعفر سے سنا، یعنی جعفر صادق کے والد سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسن، کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، مولا فرما رہے ہیں۔ پہلی بنیاد ہے اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ دوسری بنیاد وشہر رمضان، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنا اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ وحج البیت، تیسری بنیاد ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ چوتھی بنیاد مولا فرما رہے کہ وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ آگے مولا فرما رہے کہ جو 5ویں بنیاد ہے نا اسلام کی، والولایتنا، یعنی ہماری ولایت سے مراد کہ میرے دادے علی کی ولایت جو ہے یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ توجہ ہے؟ آگے مولا نے جو اس کی تشریح بیان فرمائی ہے، مولا فرما رہے کہ فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ رُخْصَةٌ،
یہ جو 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد، ان میں جو پہلی 4 ہیں ان میں اللہ رسول کی طرف سے رخصت ہے، چھٹی ہے۔ مثلا مولا نے جڑی ونڈ کڈی حدیث دی، فرمایا کہ من لم یکن عندہ مال فلیس علیہ حج، کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو حج کی چھٹی ہے، اس پہ کچھ ضروری نہیں کہ وہ حج کے لیے جائے، کیونکہ استطاعت کے ساتھ حج ہے۔ پھر میرے مولا فرما رہے ہیں کہ من لم یکن عندہ مال فلیس علیہ زکوٰۃ، کہ جس کے پاس نصاب بھی نہیں ہے اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ کی بھی رخصت ہے، زکوٰۃ کی بھی چھٹی ہے۔ پھر مولا فرما رہے کہ من کان مریضا صلی قائدا وافطر شہر رمضان، جو بندہ مریض ہے، بیمار ہے، اللہ کی طرف سے اسے بھی رخصت ہے، چھٹی ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، صلی قائداً، وہ بیٹھ کر پڑھے۔ جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اتنی رخصت چھٹی ہے کہ وہ لیٹ کر پڑھ لے، اور جو لیٹ کر بھی نہیں کم از کم وہ آنکھوں کا اشارہ کر کے پڑھ لے، اس کو تو پتہ ہے نا میرا بندہ بیمار ہے۔ توجہ آگے مولا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بیمار ہے افطر شہر رمضان، وہ رمضان کے روزے بھی نہ رکھے، یعنی نماز میں بھی رخصت ہے، معاف نہیں، روزے میں تو بالکل رخصت ہے، بیمار پر روزہ ہے ہی نہیں۔ جو صاحب مال نہیں اس کو زکوٰۃ کی بھی چھٹی ہے، جو صاحب مال نہیں اس کو حج کی بھی چھٹی ہے۔ مولا فرما رہے کہ والولایتنا علی ابن ابی طالب او کون مریضن او علی سفر ذو مال او لا مال والولایت ہی لازمۃ، میرے داد علی کی ولایت اتنی ضروری ہے کہ جو بیمار ہے علی اس پر بھی واجب ہے، جو بیمار ہے حیدری ہے، جو بیمار ہے علی اس پر بھی لازمی ہے، واجب ہے، جو تندرست ہے علی اس پر بھی واجب ہے، جو صاحب مال ہے علی اس پر بھی واجب ہے، جو صاحب مال نہیں، غریب، امیر، عربی، اجمی، گورا، کالا، معصوم فرما رہا ہے یا لازمتن و واجبتن، میرے داد علی کی ولایت ہر وقت اور ہر جگہ پر واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، حتیٰ کہ بندہ مر بھی جائے تو قبر میں بھی کہتے ہیں کہ تیرا پہلا امام علی ہے۔ بسم اللہ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ ریاض رضوی بھی ساڈا بھرا ہے تو استاد بھائی ہے، مولا اس کو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ۔ ایکو گھر دی گل ہی اللہم صلی اللہ لو، میری دعا ہے۔ اسلم چوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سارے میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا گھر ہے۔ بابا جی میری دعا ہے کہ اللہ کرے تہاڈا اج ہی ویزا لگے تے تسی سب تو پہلے جاؤ مکے، بیت اللہ کی زیارت کریں، عمرہ کریں، پھر مدینہ رسول جائیں، رسول پاک کی زیارت کریں، جناب سیدہ کی زیارت کریں، پھر سیدھے نجف چلے جائیں، مولا علی کی زیارت کریں، پھر کربلا، توجہ ہے، پھر کربلا چلے جائیں، پھر سیدھے آپ ارام مولا کے مشہد پہ آ جائیں، مشہد مقصد، یعنی 14 کی آپ زیارت کریں۔ میری دعا ہے کہ زندگی میں اسی مہینے میں اسی سال ہی ویزا لگ جائے سارے مومنہ دا، جنگ بھی بند ہو جائے۔ توجہ ہے، دعا ہے نا، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے، بارڈر بھی کھل جائیں، آپ سب کے لگ جائیں ویزے، ویزا بھی آپ کے پاس ہو، اصل پاسپورٹ بھی اصل، سامان بھی اصل، تسی آپ بھی اصل۔ چودھری اسلم تسی سارا سامان اصل سامان لے کے لاہور چلے جاؤ، گھر دے جیاں نو مل کے۔ لاہور کھڑا ہے چبرجی تے ایک جہاز، وہ کھلا ہے یا نہیں کھلا؟
تسی سارا اصل سامان لے کے عمرہ کرنا ہے یا زیارتاں کرنیاں نے، لچبرجی والے جہاز چ بہ جاؤ، اپڑ جاؤ گے؟ تو ساری زندگی اصل سامان لے کر اس جہاز میں بیٹھا رہے گا، وہاں مر جائے گا، لیکن اصل منزل مقصود تک نہیں جا سکتا جب تک علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نہیں جائے گا۔ تو نہ زیارت کر سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے۔ مسلمان گھبرانے والی بات نہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں، نماز بھی تیرے پاس اصل ہے، توجہ ہے، روزہ بھی تیرے پاس اصل ہے، داڑھی بھی اصل ہے، قرآن بھی اصل ہے۔ اگر مولا علی کی ولایت نہیں، وہ اینجی ہے جی میں چبرجی والے جہاز سے بیٹھا ہے۔ میں چبرجی والے جہاز چ جڑے بندے بیٹھے نے لانے نے۔ اگر مولا کی ولایت نہیں، علی ولی اللہ پر عقیدہ نہیں، تو نماز پڑھ کے بھی نماز نہیں، حج کر کے بھی حج نہیں، روزہ رکھ کے بھی روزہ نہیں، توجہ ہے۔ یعنی تمام اعمال کی قبولیت کی شرط کل بھی ولایت علی تھی۔ مر جانا عقیدہ تو نہیں چھڑنا چاہیے تھا نا جی۔ اور پھر سادات کو بالخصوص جو سید ہیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے شاہ صاحب، وہ ہے سورہ بارج کی پہلی آیت، کہ ایک سوالی نے سوال کیا عذاب کا۔ اسی سوال کرنے، یا اللہ سانوں کو رزق دے، روٹی دے، پیسے دے، شہرت دے، توجہ ہے، یہی سوال ہے نا، زندگی دے، صحت دے، ایمان عطا فرما، ختمہ بالایمان کر۔ یہ ایسا سوالی ہے قرآن میں جو نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ پہ عذاب نازل کر، توجہ ہے، مجھ پہ عذاب نازل کر۔ یہ کون سا سوالی ہے؟ غدیر ہو چکا، رسول پاک غدیر سے واپس 25 ذو الحج 10 ہجری کو مدینہ میں پہنچ چکے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ ابھی رسول پاک مسجد میں نماز کے لیے تیاری فرما چکے تھے کہ ایک شخص اپنی اونٹنی اور ڈاچی پر بیٹھا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے ڈاچی اونٹنی کو باہر باندھا، جلدی سے مسجد کے اندر آیا، اور اندر آ کر اس نے سب سے پہلا سوال کیا، اے اللہ کے نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے 3 بتوں کو چھوڑا آپ کے کہنے پر، لات، منات، عزا، 3 بت مشہور تھے، ان کو چھوڑا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر، تیرے بن دیکھے اللہ کا کلمہ پڑھا، ہم نے اللہ دیکھا نہیں، توجہ ہے، ہاں جن کی پوجا کر رہے تھے ہم ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن تیرے کہنے پر ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر نماز پڑھی، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر روزہ رکھا، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے اپنی جیبوں سے پیسے اور زکوٰۃ بھی ادا کر دی، آپ کے کہنے پر ہم خیرات بھی کر رہے ہیں اور ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، صدقہ اور حج بھی کر لیا ہے۔ ثم لم ترض بذلك حتى رفعت ابن عمك علی ابن ابی طالب، اے محمد مصطفیٰ نمازیں ہم پڑھ چکے، حج ہم کر چکے، روزے پڑھ چکے، کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ چکے، قرآن بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ثم لم ترض بذلك حتى رفعت ابن عمك علی ابن ابی طالب، اے محمد مصطفیٰ تو پھر بھی ہم سے راضی نہ ہوا، حتیٰ کہ غدیر کے میدان میں اپنے چچا کے بیٹے اپنے بھائی علی کو ہم سب پر مولا بنا دیا۔ ام عندک ام عند اللہ، یہ آپ نے علی مولا کی ولایت اور خلافت کا جو اعلان کیا ہے اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ میرے پاک نبی نے مسجد میں کھڑے ہو کر، بابا پیر اقبال شاہ آپ نے آپ سے دعا لینی ہے، جس نبی کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں اس نبی نے 3 مرتبہ قسم کھائی ہے کہ اے حارس بن نعمان فہری، مجھ محمد مصطفیٰ کو اس وحدہ لا شریک اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، سن لے جس طرح نماز اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح حج اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح زکوٰۃ اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح صدقہ و خیرات اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح محمد رسول اللہ اللہ کی طرف سے ہے، ویسے علی ولی اللہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مولا کی ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بندہ تھا دشمن علی، کھل کے سامنے آ گیا، مکریا نہیں۔ اس نے کہا اگر علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے، خلافت اللہ کی طرف سے ہے، امامت اللہ کی طرف سے ہے،
تو پھر یا رسول اللہ ناراض نہ ہونا، مجھے علی قبول نہیں، مجھے علی مولا قبول نہیں۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اللہم ان کان یقول محمد حقا فارسل علیہ حجارۃ اویتنا من عذاب علیم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، میرے اللہ، اگر محمد مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں کہ علی تیری طرف سے حق ہے تو پھر مجھ پر عذاب نازل کر یا پتھر نازل کر۔ تفسیری جملے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں، میں کیسٹی مولوی نہیں۔ تفسیر کے جملے ہیں کہ واللہ ما بلغ ناقۃ حتی رمی اللہ بحجر من السماء، خدا کی قسم ابھی یہ دشمن علی اپنی اونٹنی کے قریب بھی نہیں گیا تھا کہ آسمان کی بلندیوں سے بابا جی ایک پتھر نازل ہوا جو اللہ پہلے قوم لوط پر نازل کر چکا تھا۔ بندہ مر گیا، عذاب سے مر گیا۔ اگر علی مولا مستحب ہوتا تو عذاب نازل نہ ہوتا۔ توجہ ہے بھئی، نماز روزہ تو پہلے بھی کر رہا تھا، یعنی نماز کا بھی اقرار کیا، روزے کا بھی اقرار کیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، لیکن دشمن تھا مولا علی کا، تو عذاب آ گیا رسول پاک کی زندگی میں، یہ بندہ گیا مر۔ اب رسول پاک نے اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ بولنا ذرا تھے، میں مجلس ہونے شروع کیتی ہے، حضور نے بابا جی اس بندے دا جنازہ، ظاہراً مسلمان تھا، جنازہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے جنازہ، اہل بیت میں سے کسی فرد نے جنازہ، کسی مسلمان نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب کیوں کا جواب قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے میرے محبوب نبی، ان منافقوں میں سے کوئی منافق جب بھی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ ان منافقوں میں سے کوئی منافق جب بھی مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر منافق کی بن جائے قبر تو اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے فاتحہ بھی نہیں پڑھنا۔ منافق مر جائے جنازہ نہیں، قبر بن جائے فاتحہ نہیں۔ سارے مسلمان ہم کل بھی بھائی تھے، سارے مسلمان ہم آج بھی بھائی ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے؟ میرے پاک نبی نے 2 حدیثیں بیان فرمائی ہے کہ یا علی، اگر تو میری امت میں نہ ہوتا تو مسلمانوں میں پتہ نہیں چلنا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے۔ توجہ ہے، مومن کون؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی، مشکل یعنی مومن اور منافق کی پہچان کل بھی ولایت علی محبت علی، آج بھی ولایت علی محبت علی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ منافق مر جائے جنازہ نہیں پڑھنا، قرآن کی آیت روایت نہیں۔ اگر اس کی قبر بن جائے اس کے اوپر کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھنا۔ یہ جڑا انہوں ملنگ نے ترجمہ کیتا ہے کرو کہ مر گیا مردود، توجہ ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اچھا، جنازہ اور دعا کیوں نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ انہم کافروا، اصل میں منافق ہی کافر ہیں، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، قرآن کا ترجمہ ہے، جہاں مرضی لے جائے۔ جب یہ مرتے ہیں تو مومن ہو کر نہیں مرتے، مسلمان ہو کر نہیں مرتے، فاسق ہو کر مرتے ہیں۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ محمد و آل، بار دیگر پھر صلوات پڑھ لیں آل محمد کی ذات پر۔ اچھا، مولا نے جو تبلیغ فرمائی ہے مدینہ میں رسول پاک کے چلے جانے کے بعد، حضور کے چلے جانے کے بعد، مولا علی کی ظاہراً زندگی 30 سال ہے، 26 سال مولا علی مدینے میں رہے، اور مولا علی دے 17 پتر بھی جوان ہوئے مدینے دے ویچ 26 سالاں جو 17 بیٹے مولا کے مدینہ میں جوان ہوئے۔ 30 سال کے 4 سال کوفہ میں، 26 سال مدینے میں۔
مومن اور منافق کی پہچان کل بھی علی ہے، مومن اور منافق کی پہچان آج بھی، یہ رسول پاک کی حدیث پاک ہے۔ اچھا 26 سالوں میں مدینے میں بڑے بڑے جنازے اٹھتے رہے، جس جنازے میں تمہیں علی نظر آ جائے سمجھنا بندہ مومن ہے۔ حیدری توجہ ہے، جس جنازے میں چلو علی نہیں تو علی دے پتراں جو کوئی نظر آ جائے، مولا غازی عباس ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، جناب محمد حنفیہ ہیں، جناب جعفر ہیں، جناب عبداللہ ہیں، مجھے 18 بیٹوں کے نام الحمدللہ یاد ہیں۔ اچھا علی مولا نظر آ جائیں یا اولاد علی نظر آ جائے تو سمجھ لینا بندہ مومن ہون بھی کسے جنازے سید آ جائے نظر کوئی، اور توجہ سید مارتا نہیں گئے یہ نہیں توجہ ہے، وہ سید ہے نا امام زمانہ تک سادات کا رہنا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر بھی یہی ہے کہ اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو کثیر اولاد کا باپ بنا دیا ہے۔ ان میں جس جنازے سید ہوئے تو نوکے کریا کرو، یہ فقہ کا مسئلہ۔ علامہ چاہے کہیں کا بھی ہو، اگر سید عالم دین ہے تو اس کو آگے کریں، اگر نہیں کریں گے تو امام زمانہ کے آپ مجرم بن جائیں گے۔ علامہ ہیلی نے اس فتوے کو لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ اگر پورا مجمع ہے، مجمع میں علماء بیٹھے ہیں اور علماء میں کچھ سید موجود ہے اور ہے بھی اہل علم اور اس کو جنازہ آتا بھی ہے، اس کو آگے کرنا چاہیے۔ یہ تمام مجتہدین کا اس پر فتویٰ بھی ہے اور مولا کا فرمان بھی ہے۔ بابا جی 26 سالوں میں جس جنازے پر مولا علی نظر آئے سمجھنا بندہ مومن، اور جس جنازے میں مولا علی نظر نہ آئے تو سمجھا بندہ، چلو میں مسلمان ہی کہہ سکتا ہوں، لفظ مسلمان تو میں کہہ سکتا ہوں میں۔ اچھا مولا علی 26 سالوں میں اس بندے کے جنازے میں مولا علی نہیں تھے جو بندہ میرے نبی کے جنازے میں نہیں تھا۔ سلیمان فوت ہوئے ہیں مدائن میں، علی مولا ہے مدینے میں، مدینے اور مدائن کا شاہ جی فاصلہ ہے ہزاروں میل کا، علی مولا کو مدینہ چھوڑ کر مدائن جانا پڑا، سلمان کے جنازے میں سلمان محمد کے جنازے میں حاضر تھا۔ غسل دینے والا بھی علی، کفن دینے والا بھی علی، اور جب مولا نے کفن دیا نا جناب سلمان، وہ آخری جملہ ہے، الفاظ یہ ہیں کتاب کے جملے ہیں، اگر میری طرف سے جملہ ہو تو میں اس کا مجرم ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، پیغام جا رہا ہے، فَتَبَسَّمَ سلمان، علی مولا کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے نا جی۔ جناب سلیمان مسکرائے، مولا نے فرمایا اکھاں بند کر، لوگ سمجھ دینے تو مر گئے۔ وہ اس لیے حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ جو میری آل کی محبت رکھ کے مر جاتا ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے۔ اے آلی مشکل مکشا علی۔ سیدہ نے وصیت کی تھی کہ یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھا رہا، کوئی بھی غریب سے غریب بھی فوت ہو جائے نا مرد یا بی بی، تو پورے چاہے آپ کہ جتنی بھی دشمنی ہے حکم ہے کہ اعلان کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے جنازے میں لوگ حاضر ہوں، کیونکہ مسلمان کے جنازے میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ سیدہ اتنی مظلومہ تھی، محمد رسول اللہ کے بعد علی کو وصیت کر رہی یا علی میرے جنازے کا اعلان بھی نہیں کرنا۔ جی میں بڑے ادب کے ساتھ الحمدللہ ہم برادران اسلام کے جتنے مقدسات ان کی توہین نہیں کرتے، ان کی عزت کرنے والے ہیں۔ میں 2 جملے شاہ جی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بی بی کی ایک وصیت اور بھی تھی، یا علی میری اولاد میں سب سے چھوٹا میرا بیٹا حسین ہے، اس کو پیاس بڑی لگتی ہے، میری حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ یا علی 40 دن تک گھر سے چل کر جنت البقیع میں میرے سرہانے بیٹھ کر، پاؤں کی طرف سرہانے بیٹھ کر یا علی قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ سیدہ کی وصیت ہے۔
اگلی جو وصیت ہے نا شاہ جی، میں اس پہ میں تمام کرنے والا ہوں. بی بی نے 7 صحابہ کے نام لیے کہ یا علی، یہ میرے بابا کے جو صحابی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو میرے جنازے میں شامل کرنا. ان کے نام 7 ہے. 7ویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات کا وقت تھا تو مولا علی نے سیدہ کا جنازہ گھر سے اٹھایا اور مدینے والے سوئے ہوئے تھے. جنت البقیع جہاں سیدہ کی قبر آج بھی موجود ہے، مولا آپ کو زیارت کروائے، ہم نے زیارت کی ہے. ابن مسعود کہتا ہے کہ جنازے کے بعد مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ کو قبر میں اتارا، اور علی مولا کے ایک نوحہ ہے، اور اس کو نوحے کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ سیدہ تو اپنے بابا سے ملاقات کرنے والی ہے، مجھ علی کی شکایت نہ کرنا، کیونکہ جس حالت میں رسول آپ کو میرے سپرد کر کے گیا تھا، آج تو اس حالت میں اپنے بابا سے ملاقات نہیں کر رہی ہے. زیغم بھائی بڑا درد کا جملہ ہے. ابن مسعود کہتا ہے کہ قبر بن گئی، مولا نے تعویذ قبر کے اوپر ہاتھ رکھا، سب صحابہ سے کہا کہ تم گھروں کو چلے جاؤ، مجھے بھی کہا کہ ابن مسعود تو بھی چلا جا. یہ کہتا ہے کہ میں جنت البقیع کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، رات کا وقت تھا، میں اس کا سہارا لے کر دیکھ رہا تھا کہ علی کرتے کیا ہے. مولا علی نے قبر پہ، جناب سیدہ کی قبر پہ شاہ جی ہاتھ رکھا، اور علی نے آہستہ آہستہ رونا شروع کیا. پھر مولا ہچکیوں کے ساتھ روئے. پھر کہتا ہے کہ جب دھاڑوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی تو پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دیوار کا سہارا چھوڑا اور مولا علی کے قدموں میں گر کر کہا، مولا آپ تو اشجع الناس ہیں، اتنے بہادر ہیں، آپ اتنی دھاڑیں مار کے رو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ میرے مولا نے فرمایا، ابن مسعود اب تو نہ خود رو نہ مجھے رلا. کہا نہیں مولا، میں اسی سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں، آپ اتنی دھاڑیں مار کے سیدہ کی قبر پہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابن مسعود جب گھر سے جنازہ اٹھا تھا نا بنت رسول کا، تو میری بیٹی زینب نے مجھے بتایا تھا، بابا میری ماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اجرکم من اللہ. اچھا پسلی ایک بھی ٹوٹ جائے نا اس کا درد بڑا ہوتا ہے. سیدہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. فرمایا کہ ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا جو درد ہے سیدہ نے اس کی مجھے شکایت نہیں کی. ابن مسعود میں بنت رسول اللہ کے صبر کو رو رہا ہوں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. بس یا علم الذین آئیہ. السلام علیکم یار السلام بدر سارے دوستانوں. ایک دم میں اپیل کراں کہ جڑے میرے دوست یا عزیز سردار برادری جی سید برادری خاص کر کے مہربانی کرو جناب وہ مجلس تشریف لے آؤ. دوسری گل جڑے دوست آئے بیٹھے نے، یہ مولا امام حسین علیہ السلام دے عزادار نے اور مہمان نے مولا دے، میں انہوں دا مشکور ہوں جناب. تے دعا ہے کہ تمہیں مولا سارا سلامت رکھے. السلام علیکم. کل 16 صفر المظفر مجلس اعزا بامقام پتوں کی کونا میں محمد شریف ممبر انہوں دے پیسران دے ذریعے تمام سالانہ مجلس اعزا امام بارگاہ ریزہ نجف گاؤں پتوں کی کونا مجلس اعزا انشاءاللہ 10 بجے شروع ہو جائے گی، جس دے وچ ذاکر بیت ذاکر سید علی اعظم